حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے ملاحظہ کیا رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو جو ہے مشورے بھی 70 سال کے بزرگ سے نہیں لینے چاہیے. تو اگر بات کی جائے نوجوانوں کی تو اس وقت کروڑوں کی تعداد میں نوجوان کے ووٹرز میں اضافہ بھی ہو چکا ہے. جو پرانی سیاسی پارٹی ہیں کیا انہیں پذیرائی ملے گی یہ جو نئے نوجوان ووٹرز ہیں ان سے؟ دیکھیں یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا جو یوتھ سے لنک کرتا ہے. یہ بات درست ہے کہ اب عوام جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ سچ جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں 40 سال سے مبینہ طور پہ لوٹ مار، کرپشن، دھندا، قبضہ مافیا اور بے شمار قسم کے اپنے آپ کو اپنے خاندان کو نوازنا اور پھر اپنے مفادات کو ان پالیسیوں اور اصولوں سے بالائے طاق رکھنا اور پھر ان پر ہیوی کر دینا، اپنے مفادات کو ہی حاصل کرنا اور پھر جب اقتدار میں آنا تو بھول جانا وہ کون سے عوام تھے، ان کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے رون دینا. یہ کوئی آج کی مثالیں نہیں ہیں، یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے. اور ماضی میں بھی جو انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی اب ان سے گزر کے ان کو عوام کے پاس جانا پڑے گا. تو اب اس کے لیے یہ ایک ڈھانچہ تیار کر رہے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روٹی کپڑا مکان، بے روزگاری، مہنگائی اور اس کا دوبارہ ایک لالی پاپ عوام کو دے کر عوام کی طرف جائیں گے اور اس کو منشور کا حصہ بنائیں گے. ایک دوسرے کے خلاف عوام میں جا کے ایک جو ہے وہ جنگ والی سچویشن بنائیں گے کہ ہم تو عوام آپ کے لیے ایوان میں پارلیمنٹ میں لڑا کرتے تھے، ہم تو آپ کی آواز اٹھاتے تھے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے 16 مہینوں میں انہوں نے کتنی عوام کی بات کی ہے اور کتنا انہوں نے عوام کے مفادات، عوام کے معاملات کو حل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے. آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گی. 16 مہینے کا، اس سے زیادہ نہیں. یہ وہی 16 مہینے ہیں جس میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بارودی سرنگیں اپنے لیے بچھا کے گئے ہیں. اب وہاں سے یہ کیسے نکل سکیں گے؟ کیونکہ عوام جو ہے، جو یوتھ ہے، وہ بہت زیادہ سچ سننا چاہتی ہے، سچ دیکھنا چاہتی ہے اور وہ دیکھتی بھی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم اس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم جو صاف اور شفاف انتخابات ہیں اس پر ہم پوری طرح عمل درآمد ہو سکیں. اب اس کی یہ خواہش تو ان کی ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ جس طرح کے یہ اعلانات، بیانات اور دعوے ہیں، کیا وہ عوام جو ہے وہ اس پر پورا اتر سکے گی؟ کیا ان کے ووٹ کا درست استعمال ہو سکے گا؟ کیا غلط جو ہے وہ چیزیں تو نہیں تبدیل ہو سکے گی؟ نہیں پورا اترنا، وعدوں پہ انہوں نے پورا اترنا. میں وہی انہی کی بات کروں نا کہ یہ عوام کے جو خواب ہیں، دعوے ہیں، دوبارہ پورے اتر سکیں گے ان کے عوام کے معاملات کو دیکھتے ہوئے؟ ان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. لیکن اب عوام کو بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر انہوں نے اس دن نکلنا ہے جب الیکشن ڈے ہوگا. آپ شہر سے تو زبردستی سیٹیں جتوا لیں گے لیکن جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر آپ کیسے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے؟ جس ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ سرویز ہو گئے. میرا صرف جو ہے وہ چند ایک سے مختصر سے سوالات ہیں. اگر آپ سرویز ایسے سرویز کی بنیاد پہ کہ جیسے آپ کی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے، آپ پارٹی کے اندر کسی کو جو ہے وہ مخالف بات سننے کی ہمت نہیں رکھتے، آپ پارٹی کے اندر سب کو اتحاد میں نہیں لا سکے، تو آپ کون سے سروے کی بات کریں رانا ثناء اللہ صاحب؟ عوام میں نہیں نکلتے. آپ عوام میں نکلے اگر آپ کے پاس اتنی سیٹیں موجود ہیں. یہ گزشتہ چند دن کے جتنے سرویز اٹھا کے دیکھیں آپ کے پاس 30 سے 32، 28 سے 35 تک جو ہے وہ سرویز بتاتے ہیں کہ آپ جیت سکتے ہیں اور یہ وہی سیٹیں ہیں جو ماضی میں بھی آپ کے پاس آتی رہی ہیں. میری تو اطلاع یہ ہے کہ آپ کو تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ لاہور میں آپ نے کیسے جو ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. اور پھر خود رانا ثناء اللہ صاحب کو فیصل آباد میں بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ وہاں سے کیسے انتخاب جیت پائیں گے. یہ کس طریقے سے پنجاب میں جو ہے وہ 115-16 کی بات کر رہے ہیں کہ 120-25 کی سیٹیں حاصل کر لیں گے. یہ تو پھر وہی ہے کہ بنا بنایا کوئی فارمولہ ان کے پاس آیا ہوگا، انہوں نے وہ بول دیا ہوگا اور اس پر عمل درآمد ہو جائے گا. جس طرح اب کیا میں کہوں کہ جس طرح مشینری کا استعمال کرتے ہوئے ان کو سہولیات مل رہی ہیں، جس طرح ان کو سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے، جس طرح سرکاری خزانے کا استعمال کرتے ہوئے کیا کہا جا سکتا ہے اجلاس کر رہے ہیں، جس کی میرے پاس کچھ ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں کہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے نون لیگ جو ہے اجلاس کر رہی ہے. اس پر سوالات تو اٹھیں گے، آج نہیں تو کل اٹھے، نظر تو آ رہا ہے. تو یہ سروے سے عوام کو جو ہے وہ غلط بیانی ان کے ذہنوں میں نہیں ڈالی جا سکتی. بالکل یہ جو حقائق سروے ہے یہ عوام تک محدود